بھارت میں کسانوں کے خلاف 3 متنازع قوانین جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں، جس کے خلاف کسان جو ہے وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں کافی عرصے سے. آپ کے خیال میں وہ تینوں قوانین ہیں کیا؟ ان کی تفصیلات ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بھارت میں یہ جو 3 ایکٹس ہیں، بلز تھے اور ایکٹس کی صورت میں پھر سامنے آئے، وہ پاس ہوئے. تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ کا ذکر کروں گا اور پھر ان قوانین کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کروں گا. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو 3 بلز ہیں، اصل میں ان کو فارم بلز کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے، فارم ایکٹس کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. اور یہ لوک سبھا میں 17 ستمبر 2020 کو پاس ہوئے. اس کے بعد راجیہ سبھا کے اندر یہ 20 ستمبر کو پاس ہوئے اور پھر بھارت کے صدر نے اس کو 27 ستمبر کو سائن کر کے ان کو باقاعدہ ایکٹس کی شکل دے دی. تھوڑی سی اگر بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو 2017 میں جو مرکزی حکومت ہے بھارت میں، مودی حکومت، اس نے ایک ماڈل ایکٹس کے طور پہ سامنے لے کے آیا تھا فارمنگ کے اندر جو ہے کچھ ریفارمز کے حوالے سے، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اسٹیٹس کے اندر، بھارت کی جو ہیں ریاستوں کے اندر، وہاں پہ اس کے اوپر اپنا اظہار تشویش کیا تھا کہ یہ جو لاز نئے لے کے آ رہے ہیں، اس سے جو چھوٹا فارمر ہے خاص طور پہ، اس کے اوپر بہت زیادہ نقصانات کا سامنا ہوگا. سر، اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ حکومت نے راجیہ سبھا میں، چونکہ اس کی حکومتی جماعت کی اکثریت ہے، تو وہاں اس نے پیش کر دیے اور وہاں سے اپروو بھی کروا لیے. اپوزیشن نے صدر کے سائن ہونے سے پہلے صدر سے ملاقات کر کے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس پہ آپ سائن نہ کریں، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈٹائی سے کر دی ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور پھر 2018-19 کے اندر تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی جو ان کی ماڈل بلز تھے ان کو پیش کیا گیا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر موجود ہی تھے وہ بلز. تو اس وقت ابھی ایکٹ نہیں بنے ہوئے تھے، وہ تو 2020 کی بات ہے، ستمبر کی. تو اس وقت وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی ان کو جس طرح بہت جلدی سے پاس تھرو کروایا گیا. اور جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ 10 ٹریڈ یونینز جو مرکزی ٹریڈ یونینز ہیں اور 18 اپوزیشن پارٹیز، انہوں نے اس بات پر باقاعدہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ کہا کہ ان کو آپ جب راجیہ سبھا سے بھی پاس ہو چکے ہوئے تھے تو صدر اس پر دستخط نہ کرے ابھی. پر صدر کا ایک آئینی ایک اختیار ہے. اختیار کیا ہے؟ ان کی اس کا فرض منصبی بنتا ہے، وہ سائن تو کر دیتا ہے. یہ بھی پاسبل تھا واپس بھیج دیتا ہے وہ صدر، لیکن بہرحال اس نے یہ وے چوز کیا، پاس کر دیا. اچھا، اسی وقت اس کے فوراً، بلکہ صدر کے سائن ہونے سے پہلے ہی 25 ستمبر 2020 کو بھارت بند کے نام سے وہاں پہ پروٹیسٹ کا آغاز ہو چکا ہوا تھا. لیکن اس پروٹیسٹ نے مومنٹم جو گین کی، خاص طور پہ دلی کی طرف مارچ کرو، وہ تو 26 نومبر 2020 کو سٹارٹ ہوا. اور پھر اس وقت سے لے کے اب تک یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے. میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، پروگرام کا ہمارا وقت بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہے. 3 جو ایکٹس ہیں اس کے اوپر میں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. 3 ایکٹس کے کچھ تفصیلات. جی دیکھیے، یہ 3 جو ایکٹس انٹروڈیوس کیے گئے ہیں ان میں نمبر 1 پہلا جو ایکٹ ہے فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ 2020 ہے. اچھا، دوسرا ہے فارمرز امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ آن پرائس ایشورنس اینڈ فارم سروس ایکٹ 2020. اور تیسرا ہے اسینشیل کموڈیٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2020. اب دیکھیے، جہاں تک ایکٹ کی یا کسی بل کی یا کسی قانون کی کاغذی زبان کا تعلق ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر تو ان گڈ فیتھ بنایا جائے تو اس کی زبان جیسی بھی ہو اس پر عمل درآمد بھی ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز ان بیڈ فیتھ بنائی جائے، جیسا کہ یہ پروٹیسٹس کے بعد ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ان بیڈ فیتھ تینوں قوانین بنائے گئے تھے، تو ان کی زبان میں ایک تو آپ کو ابہام بہت نظر آئے گا، پہلی بات. اور دوسرا، بظاہر ان کی زبان جو قوانین ہیں آن پیپر ان کو پڑھ کے ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ فوائد کے لیے بنائے گئے ہیں، فارمرز کے فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے. لیکن حقیقت میں پس پشت اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی گئی ہوتی ہیں جو کہ ان کی جب تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ان کے فائدے کی چیزیں نہیں ہوتی فارمرز کے. اب میں مثال دیتا ہوں. پہلا ایکٹ جو ہے، جو پہلا ایکٹ ہے فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ 2020. یعنی کہ جو فارمرز اپنی پیداوار بناتے ہیں اس کو کس طرح سے ٹریڈ کے اندر، اس کی تجارت کے اندر اس کو پروموٹ کیسے کیا جائے گا، بڑھایا کیسے کیا جائے گا، فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے گا، یعنی اس کی ہیلپ کیسے کی جائے گی، سپورٹ کیسے کی جائے گی. لیکن اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، ایک کانسیپٹ ہے APMC، ایگریکلچرل پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی
یہ اسٹیٹ کی بیسس کے اوپر وہاں پہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہم منڈی بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ان کے زیر نگرانی منڈیاں چلتی ہیں, اور چھوٹے فارمر کے لیے وہ بڑی فائدہ مند ہوتی تھیں, اور وہ اس ایریا کے اندر یا اس اسٹیٹ کے اندر, اس ریجن کے اندر جو ہے, اس ریاست کے اندر جو ہے اس کا عمل درآمد زیادہ ہوتا تھا. اور اس بل کے اندر یہ کہا گیا کہ اب کسی بھی جگہ سے جو پروڈیوس آئے گی اس کی پروڈکشن پہلی بات, پھر اس کی کلیکشن اور ایگریگیشن کا مطلب پھر اس کو آگے لے کے جانا, یہ ساری چیزیں صرف اس علاقے تک محدود نہیں ہوں گی بلکہ کسی بھی سلیکٹڈ ایریا سے ہٹ کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ دوسری اس میں بات یہ کی گئی کہ الیکٹرانک کامرس اور ای ٹریڈنگ کے ذریعے اس کا رابطہ جو ہے اس کے ساتھ نتھی کر دیا جائے گا. اب ای کامرس اور ای ٹریڈنگ کا جو رابطہ ہے اس سے چھوٹے فارمر کو تو کوئی فائدہ ہونے نہیں لگا, اس سے فائدہ صرف اس کو ہوگا جو بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے. اور یہی وہ کچھ کنسرنز ہیں جو اس بل کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ ایکٹس جو ہیں یہ سپورٹ اصل میں کس کو کر رہے ہیں, یہ بڑے ہول سیلرز کو, بڑے پروفیٹیئرز کو, کارپوریٹ لیول کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو, اور پھر کچھ ملٹی نیشنلز جو انوالو ہوتی ہیں اس پورے معاملے میں. وہ اب ای کامرس میں چھوٹا فارمر کیا کرے گا, اس کے لیے اس میں بہت بڑا ایک پرابلم ہے. مثال دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ ہم اگر پاکستان کے حوالے سے ایک ایگزامپل دیں, ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, یعنی کہ اس کو ٹیکل کرے گی پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد. بالکل آپ نے درست فرمایا. انڈیا میں بھی سر جو زرعی پیداوار سے متعلق معاملات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی مرکزی حکومت کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ پروونشل یا اسٹیٹ حکومتوں ان کا سبجیکٹ ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا اس پہلے ایکٹ کے اندر کہ یہ جتنے بھی ای کامرس سے ریلیٹڈ معاملات ہوں یا دوسری پروڈکشن اس ایریا سے باہر ہو, اس کے اوپر جو وہ والی اسٹیٹ ہے وہ کوئی اپنا کنٹرول کسی قسم کا بھی یا ٹیکس کسی قسم کا بھی وصول نہیں کر پائے گی. یعنی کہ مرکزیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس بات کو. اچھا, بظاہر لینگویج جو ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے لیکن اندر اس کے کچھ اور چیزیں, ہم اس کا بعد میں بھی تذکرہ کریں گے. دوسرا جو ایکٹ ان کا تھا وہ تھا فارمرز کی امپاورمنٹ اور پروٹیکشن کے لیے. امپاورمنٹ کا مطلب ان کو طاقتور بنانا, پروٹیکشن کا مطلب ان کو حفاظت کرنا, محفوظ کرنا. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے. اور ساتھ یہ کہ پرائس اشور کی جائے گی ان کے لیے, ایک پرائس جو ہے اس کے لیے اشورنس دی جائے گی ان کو کہ پرائس آپ کو اچھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. بظاہر یہ دوسرا ایکٹ یہ کہہ رہا ہے, اور جو بہت بڑی قابل اعتراض بھی ہے اور جس کے اوپر پروٹیسٹ بہت ذرا بڑھ بھی رہے ہیں, وہ یہ تھی کہ ایک ایسا لیگل فریم ورک بنایا جائے گا جس میں فارمر جو ہے وہ بائر کے ساتھ, اب بائر کون ہوگا اس پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو وہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز اور کارپوریٹ لیول کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ پہلے سے ہی پری ارینجڈ اگریمنٹس کر سکتا ہے. اب یہاں پہ جو بہت بڑا کانسیپٹ جس کو وہ کاٹ رہے ہیں درمیان میں وہ ہے ایم ایس پی کا. ایم ایس پی ہے منیمم سپورٹ پرائس, جو کہ فارمرز کو منڈی گارنٹی کیا کرتی تھی. سر یہ طریقہ کار تو پاکستان میں تو پہلے سے پریویل نہیں کر رہا. جی یہاں پہ پریویل کرتا ہے. جو فائنانسر ہے, جو انویسٹر ہے, وہ پہلے سے کاشتکاروں کو بیج بھی دیتا ہے, کھاد بھی دیتا ہے, سب کچھ وہ دیتا ہے, اور فصل الٹیمیٹلی اس کو ملتی ہے, پیسے پہلے ہی دے دیے ہوتے ہیں اس نے. تو یہ طریقہ کار تو پاکستان میں بھی پریویل کر رہا ہے. جی آپ کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ یہ پریویل تو مختلف جگہوں پہ کرتا ہے. جی, اور اس میں اس چیز کی رکاوٹ نہیں ہوتی درمیان میں جس کے اوپر زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے اس بل کے حوالے سے, کہ جو بائر ہے وہ ڈائریکٹلی جب انگیج ہوتا ہے, اور بائر کون ہے اصل میں کویسچن یہاں پہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. امبانی گروپ جو ہے اس نے 400 کے قریب ویئر ہاؤسز پہلے سے ہی بنا لیے ہوئے ہیں جب سے یہ ایکٹ سامنے آیا ہے. اب وہ اتنا بڑا کارپوریٹ جو جس کو آپ ڈریگن کہہ سکتے ہیں, ایک مگرمچھ ہے بہت بڑا, اس نے اتنے بڑے ویئر ہاؤسز مونوپلی کی پوزیشن میں مونوپلی کی پوزیشن میں آ جائے گا, یہ ایٹ لیسٹ اولیگوپلی کی پوزیشن میں آ جائے گا وہ. یعنی کہ کچھ کمپنیز کارٹل بنائیں گی, مافیاز بنیں گے, جو کہ انڈیا میں کافی عرصے سے بلکہ نہرو کے دور سے ہی جب یہ قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہرو کے دور میں انہوں نے یہ جو لینڈ لارڈزم ہے اس کو ختم کیا تھا وہاں سے, تو اسی کو دوبارہ وہ کارپوریٹ صورت میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ایک بہت مبہم سا ڈسپیوٹ ریزولوشن کا, یعنی کہ اگر آپس میں کوئی آپ کے معاملات طے نہیں ہو رہے تو کیسا میکنزم بنے گا جس سے آپ اپنے معاملات کو طے کر سکیں. اچھا, تیسرا ایکٹ جو ہے وہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایکٹ ہے جو کہ بہت بڑا کلہاڑا مارا گیا ہے چھوٹے فارمر پر بھی اور کنزیومر پر بھی.
یعنی کہ جو آخر میں صارف ہے اس کے اوپر، وہ ہے اسینشیل کموڈیٹیز کو امینڈ کر دیا گیا، اسینشیل کموڈیٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2020۔ اب اسینشیل کموڈیٹی کیا ہے؟ آپ یہ سمجھیں زرعی زبان کے اندر ایسا فوڈ سٹف، زراعت کی ایسی چیزیں جو کہ ایک عام انسان کے لیے ضروریات زندگی میں سے ہوتی ہیں، مثلا گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، اچھا اس کے بعد آلو ہے، پیاز ہے، یہ اس طرح کی میں چیزوں کی کچھ مثالیں دے رہا ہوں، اور اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے ان چیزوں کو۔ پھر یہ ہے کہ جو بیج ہوتے ہیں جن سے مختلف قسم کے تیل بنائے جاتے ہیں، سرسوں کا ہے، اس کے علاوہ بیج ہوتے ہیں، اور پھر آئلز خود جو کہ یوز کیے جاتے ہیں کوکنگ کی صورت میں اور دوسری چیزوں کی صورت میں۔ یہ تقریباً تمام ممالک میں ایک زمانے میں اسینشیل کموڈیٹیز ہوا کرتی تھیں۔ ویسٹ میں تو بہت عرصہ ہو گیا اسینشیل کموڈیٹیز کا کانسیپٹ ہی ختم، انہوں نے اس طرح کر دیا تھا۔ اب یہاں بھی آہستہ آہستہ اس لاء کے تحت یہ اسینشیل کموڈیٹی کے طور پہ اس کو ریموو کر رہے ہیں۔ اب ایک تو یہ فارمرز کے لیے اسینشیل کموڈیٹی کا فائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ کیونکہ استعمال ہونی ہے تو ان چھوٹے فارمر کے لیے پروڈیوس کرنا آسان ہے، یہ چیز میس پروڈکشن میں لے کے آ سکتا ہے وہ اس کو۔ ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اسی اسینشیل کموڈیٹیز کے اندر سے جب نکالا ہے تو انہوں نے اسٹاک پائلنگ کی لمٹ کو ختم کر دیا ہے۔ اسٹاک پائلنگ کی لمٹ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی چاہے ان ضروریات زندگی جو کہ زرعی ہیں ان کو بھی ہولڈنگ کر سکتا ہے، ان کو ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے کارپوریٹ لیول کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوں گے، چھوٹا فارمر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آئے جس میں بہت زیادہ ہائی پرائس کسی چیز کی ہو جائے تو اس کے اوپر لمٹ لگائی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ پروٹیسٹرز کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ یہ کون طے کرے گا کس کی چیز کی قیمت زیادہ ہے؟ ہم اپنی اگزامپل لیتے ہیں، کیا پاکستان میں جب آلو کی قیمت 20 روپے ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہے، یا 40 روپے ہوتی ہے تو وہ ہم سمجھیں کہ اب بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، یا 100 روپے تک چلی جاتی ہے تو وہ ہم سمجھیں بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے؟ انڈوں کی پرائس اگر 40 روپے پر درجن اگر کسی زمانے میں ہے تو اس کو سمجھا جائے کہ یہ بہت زیادہ ہے، اگر 100 تک چلی جائے تو بہت زیادہ ہے، یا 200 تک چلی جائے تو بہت زیادہ ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا آخر؟ تو یہ بہت سارے عوامل ہیں جو کہ شو کرتے ہیں اس بات کو۔ نمبر 1 وہاں پہ جو ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی ہے اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کو وہ انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، الیکٹرانک ٹریڈنگ کے تھرو بھی اور دوسری ٹریڈنگ کے تھرو بھی، اور ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے منڈیوں کا سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا، چھوٹا فارمر جو ہے وہ بھوکوں مرنا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ یہ کہ جو چھوٹے فارمر کے لیے لونز کی، جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا، اس کو فرٹیلائزر پرووائڈ کرنا، اس کو بیج پرووائڈ کرنا، ایسی چیزیں جو کہ ملا کرتی تھیں ان کو، وہ اب ملنا بند ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ان 3 لاز کے اندر ہمیں سامنے آتی ہیں۔ اس کا لکھا ہوا حصہ کچھ اور ہے، اس کی امپلیکیشنز جو ہیں کچھ اور ہیں، اسی کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔